آیت نمبر 25 کی مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنا، اور اگر طولن وسعت نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے، قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے۔ آزاد عورتوں کا لونڈی کی نسبت حق مہر بھی زیادہ اور نان نفقہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ اجازت صرف اس شخص کے لیے ہے جو ایک تو آزاد عورت سے نکاح کر کے اخراجات برداشت نہ کر سکتا ہو، دوسرا اسے یہ خطرہ ہو کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو جنسی بیروا روی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ آزاد عورت سے نکاح بہرحال بہتر ہے۔ اس کے لیے اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کے ماتھے پر غلامی کا داغ نہ ہوگا۔ اب دیکھیں، آج غلامی کا دور تو نہیں، لیکن آج بھی کچھ خاندان، کچھ طبقے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بدنامی کا داغ لگا ہوتا ہے، اور اگر ان کی فیملی کی کسی بچی سے نکاح کر لیا جائے تو ہمیشہ کے لیے نسلوں پہ ایک داغ لگ جاتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا کہ نکاح کا مقصد نسل انسانی کی بقا ہے، امت رسول میں اضافہ ہے، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑ جانے کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ اولاد ہی ہے۔ یہ تینوں صورتیں اسی صورت میں ممکن ہیں کہ اگر آپ خود اور آپ کی بیوی المحسنات ہوں، پاک دامن ہوں، شرفا ہوں، اچھے ہوں، پیچھے دین کی بھی ہم نے ساری باتیں پڑھی، تاکہ ہم ایک بہترین امت اور ایک بہترین نسل کو دنیا میں چھوڑ کے جائیں۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں مجبوری، اور مجبوری کی صورت میں نکاح کی اجازت کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی آخر عورت ہی کی جنس سے ہے۔ محسنات کا ترجمہ آزاد عورتیں بھی ہیں اور شادی شدہ عورتیں بھی، اور مذکورہ آیت میں ترجمہ لا محالہ آزاد غیر شادی شدہ عورتیں ہی ہیں، یعنی کنواری بچیاں جن سے نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور دوسری بار جو اس آیت میں محسنات نصف ما علی المحسنات من العذاب کا ذکر ہے، تو اس کا معنی بھی لا محالہ آزاد غیر شادی شدہ عورتیں ہی لینا پڑیں گی، چونکہ آزاد غیر شادی شدہ زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہے، کیونکہ اس کو خاندان ملا ہوا تھا، تحفظ ملا ہوا تھا، سیفٹی ملی ہوئی تھی، اور بہترین جگہ پہ نکاح کی اجازت بھی ملی ہوئی تھی، یعنی ولی کوشش بھی کرتا ہے کہ اچھے خاندان میں ہماری بچی جائے، اور اتنی محسنات کے باوجود وہ زنا کی مرتکب ہو رہی ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن جو لونڈی ہے، غلام ہے، اس کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اس سے تو کوئی نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا، تو پھر وہ بیچاری جہاں بھی منہ مارنا چاہتی ہے مار لیتی ہے۔ اجازت تو اس کو بھی نہیں ہے زنا کی، لیکن اس کو یہ چھوٹ پھر دینی پڑتی ہے کہ اس سے کوئی نکاح ہی نہیں کرنے کو تیار، ہاں استعمال کرنے کو سب تیار ہے، تو پھر اس کو نصف کوڑے مارے جائیں گے۔ تو شادی شدہ زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں، لہٰذا جو منکوحہ لونڈی زنا کرے اس کی سزا غیر شادی شدہ آزاد عورت سے نصف ہے، یعنی 50 کوڑے۔ اس طرح غلام کی سزا بھی 50 کوڑے ہیں، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا تعزیر ہے، حد نہیں۔ یعنی ایک آزاد مرد اگر آزاد عورت سے شادی کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتا اور اسے خطرہ ہے کہ وہ جنسی آوارگی کا شکار ہو جائے گا، تو اس صورت میں مومن لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ کوشش کریں کہ اچھی، اگر غریب ہے یا اس طبقے میں ہے جو مساکین کا طبقہ ہے، یا تھرڈ کلاس لوگ، کہنا تو نہیں چاہیے لفظ ہوتے ہیں، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں غریب ہیں، ان کی اگر جا کے بچی کی جائے اور آپ بہترین خاندان کے اور شرفا میں شامل ہوتے ہیں، تو بھی دھیان رکھیں کہ اس میں مومنہ ہو، نہ کہ ہر جگہ ادھر ادھر منہ مارتی ہو۔ فرمایا کہ پھر بھی اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی عورت کے انتخاب میں اور مرد کے انتخاب میں کس قدر کیئرفل رہنے کی یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے، کہ اجازت بھی دے دی گئی، لیکن کہا گیا کہ صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کی بہتری کی صورت اور حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے، بظاہر تو یہی بہتری نظر آتی ہے کہ اولاد آزاد پیدا ہوگی، اور صبر کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بارہا نوجوانوں کو کہ آپ اگر استطاعت رکھ سکتے تو شادی کر لیں اور نہیں رکھ سکتے تو روزے رکھیں. انتظار کریں, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا, اور محنت کریں اور اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ آزاد عورت سے, نیک عورت سے, شرفا عورتوں سے شادی کر سکیں. میں بار بار یہ چیز کیوں دہراتی ہوں؟ تاکہ آپ کو واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت قدرت نہ ہو. تو طولن سے مراد خواہش ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ کو سارے احکامات دیے گئے ہیں. تو مطلب یہ کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کی ملکیت میں جو لونڈیاں ان میں سے نکاح کر لیں. تمام کاموں کی حقیقت اللہ تعالیٰ پر واضح ہے. ہم حقائق کو سطحی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم سب آزاد اور غلام ایمانی رشتے ہیں, اس لحاظ سے ہم ایک ہیں, اور لونڈی کا ولی اس کا سردار ہے. اس کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہو سکتا. اس طرح غلام بھی اپنے سردار کی رضامندی حاصل کیے بغیر اپنا نکاح نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو غلام بغیر اپنے آقا کی اجازت کے اپنا نکاح کر لے وہ زانی ہے. ہاں, اگر کسی لونڈی کی مالکہ کوئی عورت ہو تو اس کی اجازت سے اس لونڈی کا نکاح وہ کروائے جو عورت کا نکاح کروا سکتا ہے, کیونکہ حدیث میں کہ عورت کا نکاح نہ کروائے, نہ عورت اپنا نکاح کروائے, وہ عورتیں زناکار ہیں جو اپنا نکاح آپ کرتی ہیں. ابو حمام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتے ہوئے باندی سے نکاح یا کتابیہ عورتوں سے نکاح مکروہ قرار دیا ہے. امام شافعی اس کو حرام قرار دیتے ہیں, باندی سے, کتابیہ باندی سے نکاح کرنا. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں اہل کتاب کی عورتوں سے شادیاں, جو کہ منع نہیں ہے, مکروہ ہے اور امام شافعی نے حرام کہا ہے, تو ہماری اپنی مسلمان اور آزاد خواتین کہاں جائیں گی؟ اور جب ہم اس طرح کے کام کریں گے تو ہماری خواتین جو شرفا کے خاندان کی ہیں وہ بھی خدا نخواستہ برائی کی طرف پھر مائل ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے بڑا یہ مضبوط نظام بتایا ہے اسلام نے, خاندان کا, نسلوں کا, اور آگے ایک بہترین نسل اور بہترین امت کی بقا کا. اور پھر اللہ نے کہا کہ بعض تم میں سے بعض, یعنی آزاد اور غلام سب ایک ہی جنس آدم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں. فضیلت کا مدار ایمان اور تقوی ہے. باندی سمجھ کر مہر میں یعنی ٹال مٹول نہ کرو, یا شادی کے بعد اس کو تانے مت مارو, اور ہر وقت یہ نہ کہو کہ تم تو ایک تھرڈ کلاس فیملی کی تھی, تمہاری اوقات کیا تھی, کچے مکانوں میں رہتی تھی, جھگیوں میں رہتی تھی, میں اپنے اتنے عالیشان مکان میں لے آیا. ان چیزوں سے بچیں آپ. تو العنتا کا لفظ ہے, تو العنتا سے مراد کیا ہے؟ العنتا سے مراد یہی ہے کہ یہ صرف ان کو اجازت ہے کنیزوں سے شادی کرنے کی جن کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں اور زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے. پھر اس میں ایک لفظ آیا مصافحات. شادی صرف لذت کا اصول نہیں ہے. آج کی زندگی میں اہمیت کس چیز کو ہم دیتے ہیں؟ لذت کو. شادی پہ گئے مزہ نہیں آیا, شادی کے کھانے میں مزہ نہیں آیا, سیر پہ گئے مزہ نہیں آیا, کچھ پروگرام دیکھا ٹی وی پہ مزہ نہیں آیا. آج صرف خواہش کی تکمیل اور لذت کے اصول میں ہم محو ہو گئے ہیں. وہ کبھی مطمئن زندگی بسر نہیں کر سکتا جو صرف ہر چیز میں لذت حاصل کرے. خاص طور پہ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کو تو لذت مقصود ہونی نہیں چاہیے, اصل ہونا چاہیے اس کے پیغام کو پہنچانا ہے. ہر علاقہ, ہر کریا, ہر بستی, ہر شہر. اب ہم کے مزے والے ملک, پسندیدہ موسم جہاں مجھے لذت آئے, فلاں جگہ جا کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے درس دینے کا, یہ نہیں. ہر جگہ ہر فہم کے لوگوں کو پہنچانا ہے. لذت سے باہر نکلے, ٹھیک ہے. اس لیے کہا گیا غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. متخذاتی اخدان چھپی اشنائیاں. ایک تو اس میں نکاح میں بھی آتا ہے کہ چھپ چھپا کے نکاح کرنا بغیر ولی کی اجازت کے. اس پہ میں سورۃ نور پہ کافی تفصیل سے بات کر چکی ہوں, وہاں آپ سن لیجئے گا انشاءاللہ. دوسرا ہے کہ شوہر کے علاوہ شادی سے پہلے یا بعد میں بھی چھپی اشنائیاں, استغفر اللہ.
منع کیا گیا ہر عورت کو. مردوں کو بھی منع ہے جی، مرد بھی یہ گند نہ کریں، اللہ کے ہاں وہ بھی جواب دہ ہوں گے. لیکن یاد رکھیں جو عورت یا مرد خود بے وفا ہیں یا وہ دونوں خود بے حیا ہیں، خود بے ایمان ہیں، تو ان کی کیا نسل آگے آئے گی؟ وہ نسل کو کیا سکھا کے بھیجیں گے؟ ایک بچے دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں بے وفا ہے، باپ سے چھپ کے شنائیاں اس نے بنا رکھی ہیں، تو ان کے اوپر پھر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بچیاں کہیں گی یہ تو بڑے مزے ہیں بھائی، بچوں کو بھی ہوگا کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں. اور جن کا باپ یہ کرتا ہے وہ بھی یہ نہ سوچے. لیکن ماں کا زیادہ کہا گیا، عورت کا اس لیے زیادہ کیا گیا کہ پہلی تربیت کا ماں کی گود ہی ہے. جب ایسی چیزیں دل میں آ جائیں نا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.